قائدین، قائد وہ ہوتا ہے جو بڑا ہو، ہر لحاظ سے بڑا ہو، تجربے کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، قیادت کے لحاظ سے بھی، سوچ کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، فیصلہ کرنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو سینئر ہوگا، جو ہر لحاظ سے سینئر ہوگا اس کی بات بھی ہر لحاظ سے علیحدہ ہوگی، مختلف ہوگی۔ ایک مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں۔ قائد ملت اسلامیہ محترم المقام علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بارہا آپ کے پاس بیٹھنے کا، آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع ملا ہے۔ ایک پروگرام میں آپ خطاب کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، یہاں لاہور میں ہی گفتگو علماء اور مساجد کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ علماء کرام اور انتظامیہ مسجد کے حوالے سے کچھ مسئلے مسائل پر گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک شخص مجمع سے کھڑا ہوا تو اس نے کہا جی مجھے اجازت دیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اجازت دیں نوجوان پوچھو۔ اس نے سوال کیا کہ مسجد انتظامیہ علماء کرام کے لیے مسئلے مسائل پیدا کرتی ہیں، مساجد کی انتظامیہ ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں علماء کرام کے لیے کہ علماء اپنا فرض نبھانے میں بھی مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کوئی 1 منٹ کی گفتگو کی تو 5 سیکنڈ میں اس کا جواب دیا، صرف 5 سیکنڈ۔ آپ نے فرمایا علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اوور ٹیک کریں۔ کیا کہا؟ اوور ٹیک کریں۔ اب یہ لفظ بڑا آسان سا ہے۔ اوور ٹیک کا مطلب کیا ہے؟ جو انتظامیہ کرتی ہے وہ علماء خود کریں۔ اوور ٹیک کا معنی یہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس چھوٹے سے لفظ کے اندر ایک زبردست قسم کا منشور انہوں نے دیا۔ اسی طرح قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک خاصہ تھا، ہر عمر کا شخص آپ کے پاس آتا تھا۔ کوئی بزنس مین ہے وہ بھی آتا تھا، کوئی دکاندار ہے وہ بھی آتا تھا، کوئی ٹیچر ہے وہ بھی آتا تھا، کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی آتا تھا، چھوٹے علماء بھی، بڑے بڑے خطیب حضرات، بڑے بڑے مدرسین، بڑے بڑے شیخ القرآن، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے پیران حسام اور ہر طبقہ فکر کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے۔ اور یہ قیادت کا ایک خاصہ، میں یہ سمجھوں گا کہ محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک خاصہ تھا۔ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی شخص آپ کے پاس آیا، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ آیا تو آپ نے گفتگو وہ اسٹوڈنٹ لیول پہ لے گئے۔ اسٹوڈنٹ لیول پہ ایک طالب علم ہے، وہ ساری گفتگو اس کے خیال کے مطابق کرتی، اور اسی طرح اسی محفل کے اندر، اسی مجلس کے اندر اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی لیکچرار ہے، وہ اگر موجود ہے تو اس کو موقع ملا گفتگو کرنے کا، تو قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی گفتگو کو اس لیول پہ لے گئے۔ گائیڈ کرنا، کام لینا اور کسی کا ذہن بنانا، یہ بڑی خاص باتیں ہوتی ہیں۔ کارکنوں کو گائیڈ کرنا ہے، علماء کو اس طرف راغب کرنا ہے، علماء کرام کی توجہ اس طرف کرنی ہے۔ مشائخ عظام، مختلف طبقہ فکر کے لوگ، مختلف شعبہ زندگی کے لوگ جب آتے تھے آپ کے پاس، ان کے خیال کے مطابق پہلے
2-3 منٹ گفتگو کرتے، پھر ان کا ذہن اس طرف بنا کر پھر سنی تحریک کی طرف لے آتے تھے۔ قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم کراچی میں محمد سلیم رضا شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چیلم پر ہم کراچی میں تھے، قائد سنی تحریک سے ملاقات ہوئی اور 2 دن تقریباً ہم ان کے ساتھ رہے، سفر کا موقع ملا، بیٹھے سیر کرنے کے لیے، کھانا اکٹھے کھایا۔ قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیٹھتے تھے نا، تو جب گفتگو کرتے تھے تو جس کے دل میں کبھی بھی جس کو خیال سنیت کا نہ آیا ہو، مسئلے مسائل جس کے علم میں بھی نہ ہو، جس کو احساس کبھی بھی نہ ہوا ہو، وہ ان کی بات سن کر، ان کی گفتگو سن کر، ان کے خیالات سن کر تو اس کا ذہن ایسا بنتا تھا کہ اب تک بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سنی تحریک کے ساتھ اس دور میں اٹیچ ہوئے تھے اور آج بھی اٹیچ ہیں۔ وہ ایسا درس دیتے تھے اپنے عمل سے، اور بالخصوص میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ اس وقت نوجوان طبقہ جو ہے، ہم اپنے آپ کو سنی تحریک کا کارکن کہتے ہیں۔ مساجد کے معاملات ہم نے حل کرنے ہیں، علماء کرام کے معاملات ہم نے دیکھنے ہیں، علماء کرام کے معاملات سے مراد وہ مسئلے مسائل، وہ ٹینشن جو علماء کرام کو ہوتی ہے اور جس کی ذمہ داری پاکستان سنی تحریک نے اٹھا رکھی ہے، تو ہم مساجد کے ساتھ اگر تعلق نہیں رکھیں گے، مسجد میں جائیں گے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے، محلے کی مسجد میں ہم کہیں ہفتے 2 ہفتے کے بعد جائیں تو پھر ہم مسئلے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے اس کی جڑ تک، اس کی تہ تک جانا ضروری ہے، اور تہ تک تب جائیں گے جب اپنے محلے کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے جائیں گے، اپنے محلے کے امام صاحب کو، اپنے خطیب صاحب کو ہر روز ملاقات کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان سے تربیت لیں گے، اپنا پیغام ان کو دیں گے اور ان کی تربیت لیں گے، تب ہم مسائل کی تہ تک جائیں گے اور وہ حل کرنے کی جو طریقہ کار، حل کرنے کا جو منشور ہمارے پاس پاکستان سنی تحریک نے دیا ہے اس کے مطابق حل کریں گے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش نہیں کریں گے نا، ہم مؤثر طریقے سے اپنا کام نہیں کر سکتے، مؤثر طریقے سے کام کرنا ہے۔ اپنی قیادت، ہماری سنی تحریک کی جو قیادت ہے، میں نے جتنی قیادتیں دیکھی ہیں، وہ سب سے پہلی قیادت جو شہید ہوئی، سلیم رضا صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالی، محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے دیکھا یہ تہجد گزار تھے، 5 وقت نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے نا مسلمان، یہ ساری رات جاگتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ عمل کے بغیر زندگی نہیں بن سکتی۔ میں نے محمد سلیم رضا شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو دیکھا کہ تقریباً 1 مہینہ اپنے آخری ایام میں وہ میرے پاس رہے، میں نے دیکھا کہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے ہم، تو وہ رات کو خبریں بناتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے۔ اب تو خبریں کمپیوٹر پر بنتی ہیں، اب خبریں بنانے والے ماہرین موجود ہیں جو منٹوں سیکنڈوں کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن اس وقت خبریں بنائی جاتی تھی اور لکھی جاتی تھی، خبر بناتے تھے اور لکھتے تھے اور ساری رات بیٹھے رہتے تھے۔ اگر ان کو کبھی میں کہتا تھا کہ آپ آرام کر لیں تو وہ کہتے میں ابھی آرام کرتا ہوں، آپ سو جائیں، میں آرام کرتا ہوں۔ صبح تہجد کی نماز سے پہلے جب آنکھ کھلتی تھی تو دیکھا بیٹھے ہوئے، میں نے پوچھا آپ سوئے نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی میں ابھی اٹھا ہوں۔ ساری رات جاگتے تھے۔ یہ سنی تحریک زندہ ہے، یہ قائم ہے، اس کی قائم رہنے کے پیچھے ان کی راتوں کے جاگنے کا اثر ہے، ان کی دعائیں ہیں، ان کی شہادت کا خون ہے، ان کی
بے مثل سوچ ہے، ان کا اخلاص ہے، جس اخلاص پر پاکستان سنی تحریک کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ مخلص لوگ تھے، ان کے اخلاص کے مطابق ہم بھی مخلص ہو کر سنی تحریک کے ساتھ چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ سب سے زیادہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے کارکنوں کو تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے اہل سنت کے ہر شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے سنی نوجوان ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص میں پاکستان سنی تحریک کے حوالے سے کہ پاکستان سنی تحریک کے کارکن، اس کی ذمہ داری کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اس کو۔ میں آیا ہوں آپ کے پاس، آپ کا ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ جب آپ کا ذہن بنے گا تو آپ سوچیں گے کہ ہمیں سنی تحریک کا کام کرنا کیا ہے۔ صرف احتجاج کرنے نہیں، صرف اجلاس کرنے نہیں، خطابات سننے نہیں، قیادت کی باتیں سنی ہیں نہیں، صرف یہی بات نہیں ہے، تھوڑا سا وقت نکالنا ہے مسلک اہل سنت کے لیے گہرائی سے سوچنے کے لیے۔ جب تھوڑا سا وقت نکالیں گے، وقت بڑا قیمتی ہے۔ آج جس سے پوچھا جائے نا، جس سے پوچھا جائے ہم اجلاس کرتے ہیں، میں ہر روز ایک بار لاہور میں ہوتا ہوں، کہیں نہ کہیں، آج یہاں ہوں کل پتہ نہیں کدھر ہوگا، تو اس طرح اگر نوجوان کوئی مسی کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی وقت نہیں ملا، وقت نہیں ہے۔ اچھا بڑی توجہ سے بات سننے والے، وقت صرف مسلک کے لیے نہیں ہے، باقی سارا وقت ہے جی۔ موبائل پر فلم دیکھنے لگ جائیں تو وقت 3 گھنٹے، کوئی وقت نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے، ٹائم گھڑی کی طرف نظر بھی نہیں کرنی۔ کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے، فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر ہے، یہ واٹس ایپ میسیج چیک کر رہے ہیں، یوٹیوب پر کچھ لگے ہوئے اپنے شغل میں، سب کچھ گما دیں گے، ماں باپ کو بھول جائیں گے، بیوی بچوں کو بھول جائیں گے، اپنے کاروبار کو بھول جائیں گے، بزنس کو بھول جائیں گے، اپنی نوکری کو بھول جائیں گے۔ وقت صرف نہیں ہے سنی تحریک کے لیے، اہل سنت کے لیے، ختم نبوت کے لیے وقت نہیں ہے، یہ وقت دینا پڑے گا، یہ سب کچھ۔ اور سنی تحریک منشور کیا ہے؟ سنی تحریک منشور ہے علماء اہل سنت کے ساتھ مل کے چلنا، علماء اہل سنت کے دکھ درد میں شامل ہونا، علماء اہل سنت کے جوتے سیدھے کرنا، یہ منشور ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے خود دیکھا، واللہ میں نے خود دیکھا، کراچی ہم گئے تو شاہ تراب الحق قادری صاحب اسٹیج سے نیچے اترے تو محمد سلیم قادری صاحب ان کا جوتا سیدھا کر رہے تھے، کہتے نہیں تھے۔ 2 شخصیات میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں جنہوں نے لیکچر دیا نہیں ہے، جو لیکچر انہوں نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ یہ کرنا ہے آپ نے، انہوں نے زبان سے گفتگو نہیں کی، بیانات نہیں کیے، وہ لمبی تقریریں نہیں کی۔ ایک شہید پاکستان محمد ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو ہم نے دیکھا ہے، ان 2 شخصیات کو میں نے دیکھا ہے بڑا قریب سے۔ انہوں نے کوئی یعنی گفتگو کے اندر جو قرآن حدیث یا اس قائد سنی تحریک حوالہ قرآن پاک کا، احادیث مبارکہ کا اور سنیت کو جگانے کے لیے تقریریں کرتے رہے، لیکن سب سے پہلے کر کے دکھایا، جوتا سیدھا کیا شاہ تراب الحق قادری صاحب کا، تو ہم سب نیچے ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ کام میرا ہی ہے، یہ میں نہیں کروں گا تو آپ کو میں کہہ نہیں سکتا۔ یہ ان کا عملی درس تھا۔ تو قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ سنی تحریک ہی منشور ہے علماء اہل سنت کے ساتھ رابطہ رکھنا، علماء اہل سنت کے جوتے سیدھے کرنا، علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھنا اور علماء کی مجلس میں بیٹھنا، علماء سے رہنمائی لینا، اپنا دکھ درد علماء کو سنانا اور علماء سے رہنمائی لے کر سنی تحریک کو آگے بڑھانا۔ اس کے مطابق ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ اور سنی تحریک منشور میں مساجد کا تحفظ، قبرستانوں کا تحفظ، مدارس کا تحفظ،
اور وہ جگہ جہاں پر جو جگہ مختص کر دی گئی ہیں سکیموں کے اندر جو پلاٹ مختص ہو گئے یہاں مسجد بنے گی، اس مسجد میں اگر آپ لوگ نہیں جائیں گے، آپ کو اہل سنت وہاں نہیں جائیں گے، اہل سنت کو خبر نہیں ہوگی، تو دوسرے لوگ بڑے ایکٹیو ہیں، وہ اس حوالے سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ خبر رکھنی ہے اپنے اپنے علاقے کے اندر کی، کہاں مسجد بننے کے لیے پلاٹ خالی ہے ہمیں خبر دیں، ہم وہاں پر جائیں گے، ہم اس کی معلومات حاصل کریں گے، وہاں سننے کی مسجد بننی چاہیے۔ اگر وہاں آپ نہیں جائیں گے تو وہاں دوسرے لوگ منافق بن کے اپنا بیس بدل کر وہاں آئیں گے اور ہماری آبادیوں کے اندر ان کی مسجد بنے گی، اور یہی تو ہم نہیں چاہتے۔ اور الحمدللہ اس مشن پر ہم چل رہے ہیں اور اس مشن میں ہم کامیاب جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ منشور تھا مختصر سنی طریقہ، پاکستان سنی طریقہ۔ پاکستان سنی طریقہ مختلف ونگز بھی ہیں، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن ہے، جن کا ذہن ہے نا، آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا ذہن ہے کہ ہم نے سوشل ورک کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں انسانیت کی خدمت کریں، ہم چاہتے ہیں کسی کو بلڈ دیں، کوئی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ مدد کریں، کچھ کام کریں، اس کو بلڈ فراہم کریں۔ یہ بھی شعبہ پاکستان سنی طریقے کے اندر اہل سنت خدمت کمیٹی کے حوالے سے، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ شعبہ موجود ہے۔ مختلف کیمپ لگائے جاتے ہیں، میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں پورے لاہور کے اندر، اور شوگر ٹیسٹ کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ ایک عام بندہ جو صبح اٹھ کر شوگر چیک کرائے گا 50 روپے لگتے ہیں، تو ہم ہفتے میں اگر ایک دن علاقے کے اندر ایک ایسا کیمپ لگائیں کہ 200 بندے ہمارے کیمپ سے شوگر چیک کرائیں، ہر ایک بندے کو 50 روپے بچے گا، اور سنی طریقے تشہیر بھی ہو گئے، ہمارا پیغام بھی جائے گا ان تک۔ میڈیکل کیمپ لگانے چاہیے جو لگ رہے ہیں، مختلف میڈیکل کیمپ وہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، دوائیاں بھی فری دی جاتی ہیں، پورا سیٹ اپ ایک ہوتا ہے، ہر ایک علاج ان کا فری ہوتا ہے۔ ہم نے شاہدرہ کے اندر، جو کہ شاہدرہ میں وہاں پر میری رہائش ہے، تو وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا ورک ہے، اس وقت بھی پورے لاہور سے سب سے زیادہ اچھا ورک وہاں پر ہے۔ ہر اتوار کو کہیں نہ کہیں کیمپ لگتا ہے، کہیں مقدس سوراخ کا کیمپ لگتا ہے، اور بعض اتوار ایسے آتے ہیں، بس چھٹی کے دن ایسے آتے ہیں کہ ایک ایریے میں صرف شاہدرہ ٹاؤن کے اندر ہی 4 جگہ کے کیمپ ہیں، 4 جگہ کیمپ لگے ہوئے، ایک مقدس سوراخ کا کیمپ ایک جگہ پہ لگا ہوا، فری میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے، گائنی کیمپ لگا ہوا ہے، خواتین کے لیے چیک اپ کا کیمپ لگا ہوا ہے، آنکھیں چیک کرنے کا کیمپ ہے، شوگر ٹیسٹ کرنے کا کیمپ ہے، مختلف کیمپ مختلف علاقوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام پورے لاہور کے اندر پھیلے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کام میں پاکستان سنی طریقہ ساتھ میں آئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سنی طریقے کی رہنمائی، نوجوانوں کی تربیت، نوجوانوں کی رہنمائی علاقے کے علماء کریں، اور علماء ہمارے ساتھ ملیں، علماء ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم بہت زیادہ مضبوط ہوں گے۔ جو کام کئی مہینوں کے اندر جا کے ہونا ہے، وہ اگر علماء ہماری رہنمائی کریں، ہمارے نوجوانی کی پشت پر ہاتھ پھیریں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ اہل سنت پاکستان سنی طریقے وہ نوجوان جو پہلے سے کارکن ہیں یا جو دل کے اندر محبت رکھتے ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت ہے، اور ہر کسی کے پاس ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو وہاں جاتے ہیں جہاں کو پروگرام رکھا جاتا ہے، چند ایک لوگ آتے ہیں، ان کو ہم میسیج دیتے ہیں۔ دوستو آخری ایک بات، دوستو بہت ساری تنظیمیں ہیں، بڑی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں بلکہ پاکستان کے اندر، ایسی جماعتیں ہیں کہ جو پاکستان بننے سے پہلے بھی تھی، اہل سنت کی جماعتیں، پاکستان بننے کے بعد بھی اہل سنت کی مختلف جماعتیں کام کرتی رہی، لیکن جو منشور سنی طریقہ کسی اور کا نہیں ہے، توجہ سے بات سننے والے، جو منشور سنی طریقہ کسی اور کا نہیں ہے، جو طریقہ سنی طریقہ کسی اور کا نہیں ہے، جو سوچ سنی طریقی ہے کسی اور کی نہیں ہے، معاملات حل کرنے کے لیے جو طریقہ سنی طریقہ، جو تربیت سنی طریقے کسی اور کی نہیں ہے۔ بھئی انتہائی کامیابی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے 29 سال سے پاکستان سنی طریقہ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے، اس پر دہشت گردی کا لیبل نہیں لگا۔ کوئی بھی کارکن پورے ملک کے اندر دہشت گردی میں اندر نہیں ہے، الحمدللہ۔
دہشت گردی کا لیبل لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ شہداء کے خون کا اثر تھا کہ ہر بار پاکستان سنی تحریک کو اللہ نے اپنے حفاظت میں رکھا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان سنی تحریک اسی طریقے سے ورک کرتی رہے گی اور چلتی رہے گی۔ ایک خاص تربیت ہے، میں آپ کو بتاؤں پاکستان سنی تحریک کی تربیت ایسی ہے، ابھی آپ کو نہیں پتہ، چند ایک ساتھی ہیں جو پرانے سنی تحریک کے ساتھ چلنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے پاکستان سنی تحریک ویسے نہیں دیتی، نوٹ نہیں دیتی، کھانا نہیں دیتی، فنڈ نہیں دیتی، پاکستان سنی تحریک کو سوچ دیتی ہے، ہر تنظیم سوچ دیتی ہے، اور سنی تحریک نے ایک سوچ دی ہے۔ اگر سنی تحریک کی تربیت اجلاس جو مرکز کے اندر ہوتے ہیں، علاقائی سطح پر ہوتے ہیں، یہ اجلاس اٹینڈ کریں، سنی تحریک کی تربیت حاصل کریں، تو سنی تحریک کی تربیت آپ کو آپ کے گھر میں وقار اور عزت دے گی۔ آپ کی گفتگو ایسی ہوگی کہ 100 بندے گفتگو کرنے والے ہیں، جو آپ کی بات ہوگی وہ سب سے منفرد ہوگی، سب سے علیحدہ ہوگی۔ خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی دکان کر رہے ہیں، کوئی جنرل سٹور آپ نے کھولا ہوا ہے، یا کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ چلا رہے ہیں، کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، پاکستان سنی تحریک کی تربیت اگر آپ کو ہوگی، ہر معاملہ آپ کے سمجھ میں آئے گا اور اس کا حل آپ خود کر لیں گے۔ تو جن کو تربیت نہیں ہے، 1000 بندے اکٹھے ہو کر تو کسی مسئلے کے لیے کسی آفیسر کے پاس چلے جائیں نا، 1000 بندوں کی بڑی ویلیو ہے۔ 1000 بندے میں نے دیکھا ہے، تقریباً کم و بیش 900-1000 بندے تھے، ایک مسئلہ لے کر، تو وہ وابٹا کے متعلق مسئلہ تھا تو وہاں چلے گئے۔ جس قافلے کا قائد کوئی نہیں ہوتا نا، پھر جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو منشور لے، منشور تو ہوتا ہی نہیں ہے ان کا، جوش ہوتا ہے، بس شور شرابہ، بس نعرے بازی، ہلڑ بازی، جس کا قائد کوئی نہیں ہے۔ 1000 بندے ہوں تو مار کھا کے واپس آئیں گے، ناکام ہو کر واپس آئیں گے۔ جو چھوٹا سا کام لے کر گئے تھے نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی کی رہنمائی میں آپ جا رہے ہیں تو آپ 1000 نہیں، صرف 50-100 بندے ہیں، تو آپ جو مقصد لے کر جائیں گے اس میں کامیاب ہو کر آئیں گے۔ یہ تنظیم کی تربیت ہے۔ تنظیم آپ کو سکھائے گی گفتگو کیسے کرنی۔ دوستو تنظیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ بن گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، مسلکی معاملہ ہے، غیر مسلکی، محلے داری کی بنیاد پر کنبے قبیلے کا کوئی مسئلہ بن گیا، ایس ایچ او کے پاس آپ کو تھانے میں جانا پڑا، تو ایس ایچ او کے پاس آپ جا کر گفتگو کیسے کریں گے، یہ سکھاتی ہے تنظیم۔ مسجد کا معاملہ بن گیا تو آپ اس کو کیسے اٹھائیں گے، لوگوں کو کیسے آگاہ کریں گے، کیسے اکٹھا کریں گے، کیسے رہنمائی کریں گے، اس مسئلے کو کیسے اٹھائیں گے، سب سے پہلے کہاں تک لے جائیں گے، اور کس طریقے سے آپ اگر تھانے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں کس طریقے سے کارروائی کو آگے چلائیں گے۔ اسی حوالے سے سنی تحریک کی تربیت کرتی ہے کہ آپ بزنس چلا رہے ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں، ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے آپ کو سنی تحریک کی جو تربیت ہے وہ کام آئے گی۔ لیکن یہ باتیں تب سمجھ میں آئیں گی جب کہتے ہیں راہ پہ جانے دے، واہ پہ جانے۔ اس مشن میں ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان سنی تحریک کامیاب ہوگی۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو سنی تحریک کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں، چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن پاکستان سنی تحریک سے فائدہ زیادہ حاصل کرتے ہیں اور پاکستان سنی تحریک کو فائدہ کم دیتے ہیں۔ پاکستان سنی تحریک کی ضرورت ہر وقت، ہر لمحے آپ کو ہے۔ رات کے 12 بجے میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، رات کے 2 بجے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، دن کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ایک دن میں 3 دفعہ فون کریں گے، یہ ہمیں ضرورت ہے۔ ہم ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو بلاتے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ، نہیں آتے، 15 دنوں کے بعد 1 دفعہ نہیں آتے۔ ہم ان کو کام بتاتے مہینے میں 1 دفعہ کرنا ہے، نہیں کرتے، وقت نہیں ہے۔ استعمال کریں گے لیکن خود کچھ نہیں کریں گے۔ دوستو یہ بہت سارا منشور ہے، بڑے کام ہے جو پاکستان سنی تحریک کے ذمہ ہیں۔ مساجد کے معاملات، علماء کرام، مدارس کے معاملات، خالی جو پلاٹ ہیں ان کے معاملات،
اوقاف کے معاملات، حقوق اہل سنت کے دیگر معاملات، یہ سارے پاکستان سنی تحریک نے ان مسائل کا حل کرنا ہے۔ تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم وقت دیں گے، اگر وقت نہیں دیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستان سنی تحریک کو مضبوط کریں اور پاکستان سنی تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، پاکستان سنی تحریک کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ جب آپ کو کال آئے، جب آپ کو میسیج آئے تو آپ مرکز میں آئیں، جو پیر مکی لاہور میں، پیر مکی مین پر داتا دربار پیر مکی کے درمیان میں فرنٹ پر پاکستان سنی تحریک کا صوبائی آفس ہے، وہاں مختلف اجلاس ہوتے ہیں۔ آئندہ 28 تاریخ کو انشاءاللہ بطور بروز اتوار مرکز میں اجلاس ہو رہا ہے، اس کا میسیج آپ کو مل جائے گا، ٹائم وغیرہ آپ کو میسیج اس کا مل جائے گا، تو آپ اس اجلاس میں تشریف لائیں اور اہل سنت و جماعت کے لیے زندگی میں تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ اگر تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے، وہی ٹائم جو تھوڑا سا مسلک اہل سنت کے لیے، ختم نبوت کے لیے ٹائم دیں گے، وہی سرمایہ ہوگا آپ کا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل لاہور کے اندر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا انتقال ہوا ہے، جس کی پاکستان سنی تحریک کے سربراہ محمد ثروت اعجاز قادری صاحب نے بھی دکھ کا اظہار کیا ہے اور یہ بیان جاری کیا ہے کہ یہ اہل سنت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم ان کی اصلاح ثواب کے لیے بھی آج فاتح خوانی کریں گے یہاں پر۔ وہ ہمارا یہ پروگرام پہلے سے طے شدہ تھا، لیکن ہمارے اہل سنت کا بہت بڑا نقصان ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیر محمد منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔